بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے یعنی برائی سے، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُم، تو یہاں من جو ہے تبعیدیہ ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ تم میں سے ایسے یعنی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے لیے علم اور احتساب پر قدرت یعنی کنٹرول اور طاقت اور تمام لوگوں سے مطالبے کی شرط جو ہے لازمی قرار دی جائے، تمام لوگوں سے مطالبے کی شرط ضروری قرار دی جائے۔ یہاں خطاب تمام کو کیا اور سب کو کیا، اور بعض سے فعل کا مطالبہ کیا۔ خطاب سب کو عام ہے کیا، لیکن یہ کام کرنے کا کچھ لوگوں سے مطالبہ کیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو، اس بات کو بتایا جائے کہ واجب تو سب پر ہے، یہاں تک کہ اگر سب نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن بعض کے عمل کرنے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے، یعنی کچھ لوگ بھی اس پر عمل کر لے تو سب کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ یہی تو فرض کفایہ کی شان ہوتی ہے، یعنی فرض کفایہ کہتے ہی اس کو ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ من بیانیہ ہو، یعنی من جو ہے بیان کے لیے، وَلْتَكُن مِّنكُم، من جو ہے بیان کے لیے ہو، اور نہی عن المنکر ہر کسی پر واجب ہو، اور اس کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اسے ناپسند کرے۔ یدعون الی الخیر، لوگوں کو دعوت دے بہترین عقائد اور اخلاق اور عمل کی طرف جس میں دین اور دنیا کی اصلاح ہو۔ اور ابن مردویہ نے حضرت ابو جعفر محمد باقر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر سے مراد قرآن حکیم اور میری سنت کی پیروی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان سے مفصل روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے بعد وَيَسْتَغِيثُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ کا اضافہ کیا۔ میں کہتا ہوں وَيَسْتَغِيثُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، یستغیثون مطلب مدد طلب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ بالمعروف، تو معروف سے مراد وہ عمل ہے جس کا حسن یعنی جس کی خوبصورتی شرع سے معلوم ہو، جس کا بھلا ہونا شریعت سے معلوم ہو، خواہ چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ منکر سے مراد جسے شرع یعنی شریعت ناپسند کرے، وہ محرمات ہو یا مکروہ، یعنی چاہے وہ حرام کی ہوئی چیزیں ہو یا مکروہات ہو۔ یہاں خاص کا عام پر عطف کیا جا رہا ہے، خاص کا عطف ہو رہا ہے عام پر، خاص کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں، یعنی جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، وہی کامیاب ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ خائب اور خاسر ہوا یعنی نامراد ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا جانے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی موجود ہیں۔
اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پر، اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والا اور ان میں گر پڑنے والا اس قوم کی طرح ہے، یعنی ایک تو قائم رہے جمع رہے، اور ایک یہ کہ اس میں گر پڑنے والا اس قوم کی طرح ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض نچلے حصے میں ہیں اور بعض اوپر والے حصے میں ہیں، جو نیچے ہیں اوپر والوں کے پاس سے پانی لانے کے لیے گزرتے ہیں جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس میں سے یعنی کشتی میں سوار ہیں، مثال دے رہے ہیں وہ قوم کی طرح ہے یہ لوگ کہ کچھ جو ہے نچلے حصے میں کشتی میں اور کچھ اوپر والے حصے میں، تو جو نیچے ہیں اوپر والوں کے پاس سے پانی لانے کے لیے گزرتے ہیں جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہتھوڑا لیتا ہے اور کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ سوچ کر کہ اب میں پانی اوپر سے لانے کیوں جاؤں، تو اوپر والے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی تو یہ کام کیوں کرتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تم میری وجہ سے پریشان ہوتے ہو اور میرا پانی کے بغیر گزارا بھی نہیں، یعنی ہم نیچے سے اوپر آتے ہیں تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے اور پانی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اگر لوگوں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اسے بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کر دیں گے، وہ خود بھی مرے گا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے، یعنی خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو معاملہ اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور اس میں گر پڑنے والے لوگوں کی مثال اس طرح سے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل کرے، پھر لوگ اس سے دعا کریں مگر ان کی دعا قبول نہ کی جائے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرمایا کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ لوگ جب برائی دیکھیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسے ابو داؤد اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے اس کے مثل روایت مروی ہے جسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عدی بن عدی کندی سے مروی ہے، روایت ہے کہ ہمارے غلام نے ہمیں بتایا کہ اس نے میرے دادا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کے عمل سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک برائی ان لوگوں میں عام نہ ہو جائے، جبکہ وہ اس برائی کو ختم کرنے پر قادر ہوں، مگر اسے نہ روکیں۔ جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عام اور خاص سب کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ امام بغوی نے اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو اسرائیل نافرمانی میں مبتلا ہوئے، ان کے علماء نے انہیں منع کیا، وہ نہ رکے، پھر علماء بھی ان کی مجالس میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھایا اور پیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ ٹکرا دیا، ایک دوسرے سے ٹکرا دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، یعنی حد سے آگے بڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب اٹھ کر بیٹھے، فرمایا نہیں، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ وہ آپس میں محبت اور مہربانی کرنے لگے۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا اس آیت کی وجہ سے اس آدمی پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے جو خود نیکی کا کام نہیں کرتا اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی برائی کرتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں، اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عبارت النص سے اور خود اچھائی کرنا ہے۔
اور خود اچھائی کرنا اور برائی سے رکنا، یعنی پھر سن لیں آپ، اس پر جو ہے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ عبارت النص سے یعنی دلیل کی ایک قسم ہے، اور خود اچھا عمل کرنا اور برائی سے رکنا یہ اقتضاء النص سے واجب ہوتا ہے، یعنی دلیل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دوسرے کو جب حکم دے رہے ہیں تو یہ بھی دلیل سے ثابت ہے عبارت النص سے، اور خود اچھے کام کرے اور برائی سے رکے، یہ جو ہے اقتضاء النص سے واجب ہے، دلیل یعنی اس کا تقاضا کرتی ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا مصداق نہ بنے، یعنی وہ بات اس پر فٹ نہ ہو جائے کہ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ناراضگی کا باعث ہے، یعنی سبب کا ناراضگی کا ذریعہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئے گی، انتڑیاں جو ہے وہ نکل کر آئے گی، وہ ان کے گرد یعنی آس پاس یوں چکر لگائے کاٹے گا جس طرح گدھا جو ہے چکی کے گرد یعنی آس پاس چکر کاٹتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، تیرا کیا حال ہے؟ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ یہ روایت مشکوٰۃ المصابیح باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 436 پر موجود ہے، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، معراج عطا ہوئی، یعنی میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اسے امام بغوی نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی، جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ولا تکونوا، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، یعنی یہودی جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، بٹ گئے تھے۔ ما جاءہم البینات، تو بینات سے مراد واضح اور قطعی دلائل ہیں، یعنی محکم آیات اور احادیث متواترہ جو انبیاء سے محکم انداز میں مروی ہوں، روایت ہو، اور اسی طرح کے دلائل جیسے اس امت کا اجماع یعنی اتفاق، یعنی چاہے یہ اختلاف اصول دین میں ہو، جیسے بدعتیوں کا اہل سنت کے ساتھ اختلاف، یا مجمع علیہ مسائل، یعنی جن مسائل پر اتفاق کیا گیا ہے تو ان میں اختلاف، اتفاقی مسائل میں یعنی اجماعی مسائل میں اختلاف، جیسے وضو میں پاؤں کے دھونے اور خفین پر مسح کرنے میں اختلاف، یعنی ایک جماعت یہ کہتی ہے پیروں پہ مسح کیا جائے، ارجلکم کی وجہ سے، وہ ایک پوری تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں، آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ موضوع پر مسح کرنے میں اختلاف، خلفائے اربعہ کی خلافت میں اختلاف، تو اس قید کے ساتھ اس اختلاف سے احتراز کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو بٹ گئے، جو اس سے احتراز کیا ہے جو اجتہاد میں ہوتا ہے، یعنی اس سے بچا جا رہا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اجتہاد دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اجتہاد میں اختلاف ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ امر بدیہی ہے، یہ تو یعنی بات بالکل عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض مجتہدین سے اجتہاد میں اختلاف ہو جاتا ہے،
جو بھی مسائل کا استنباط کرتے ہیں نکالتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر یہ اختلاف تمام صلاحیتیں صرف کرنے کے بعد ہو، خرچ کرنے کے بعد ہوں، صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے بعد ہو اور اس میں کسی قسم کا تکبر اور تعصب نہ ہو تو یہ معاف ہوتا ہے، بلکہ ایسا اختلاف رحمت ہے اور لوگوں کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے۔ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں، دارمی اور ابن ماجہ اور دیگر حضرات نے جمع بین الصحیحین میں، ابن عساکر اور حاکم نے حضرت عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ کے اختلاف کے بارے میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے صحابہ میرے پاس ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے بعض سے اقوا ہے، یعنی زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ روایت مشکات المصابیح باب مناقب الصحابہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان سے بعض سے زیادہ روشن ہے، ان میں سے بعض جو ہے بعض سے زیادہ روشن ہے، ہر ایک نور ہے، جس نے بھی کسی ایسی چیز کو اپنا لیا جس پر صحابہ اختلاف کیے ہوئے ہیں وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ دارقطنی نے اسے فضائل صحابہ میں، ابن عبد البر نے جابر سے، بیہقی نے مدخل میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے مدخل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، ان کے چھوڑنے میں کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر کتاب اللہ میں حکم نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قطعی امر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی نہ ہو تو میرے صحابہ جو کہیں، بے شک میرے صحابہ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ تم میں سے جس نے بھی کسی کی اقتداء کی وہ ہدایت یافتہ ہے، میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ بیہقی نے مدخل میں، ابن سعد نے طبقات میں قاسم بن محمد سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحمت ہے۔ بیہقی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی اسی کے مثل روایت کیا ہے، اسی کے مانند یعنی روایت کیا ہے، یعنی اولئک لہم عذاب عظیم، یعنی وہ لوگ جو قطعی دلائل آنے کے بعد، مضبوط دلائل آنے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 106۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن روشن ہوں گے کئی چہرے، یعنی جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، یعنی کئی چہرے کالے ہوں گے، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے یعنی کالے چہرے والے ہوں گے تو کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا، یعنی ان سے کہا جائے گا، یہ ان سے کہا جائے گا، وضاحت کے لیے یہاں الگ سے بریکٹ میں اس کو ذکر کیے، تو جو کالے چہرے والے ہوں گے ان سے کہا جائے گا۔ اب یہاں سے اصل ترجمہ ہے کہ کیا تم نے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اب چکھو عذاب۔ عذاب چکھو کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی اذیتیں اور تکلیفیں بوجہ اس کفر کے، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کفر کے، یعنی اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وجوہ، یوم تبیض وجوہ، تو وجوہ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض، حذف کے عوض میں مضاف الیہ یہاں محذوف ہے، اس وجہ سے وجوہن کے اندر جو ہے تنوین لائے ہیں، اس کے بدلے میں تنوین لائے، معنی یہ ہوگا کہ جس روز مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ المؤمنین، اس طرح سے، وتسود وجوہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے یعنی کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یا یہ تنوین کثرت کو بیان کرنے کے لیے، وجوہن میں جو تنوین آئی ہے کثرت کو، زیادہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی کثیر چہرے، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے، اور یوم کا لفظ جو ہے ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، یوما پر جو زبر آیا ہے
ظرف ہونے کی وجہ سے، اور یہ ظرف مستقر ہوگی، یعنی لہم جس شبہ فعل کے متعلق ہوگا اولئک لہم عذاب عظیم، تو یہ بھی اسی کے متعلق ہوگا، یا پھر یہ عظیم کے متعلق ہے، یا یہ اذکر کے متعلق ہے، اذکر یوما۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ دیلمی نے مسند فردوس میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کیا تم نے دلائل قطعیہ کا انکار کیا ہے اور تم نے دین میں تفرقہ کیا ہے، یعنی تم دین میں بٹ گئے اور تم نے متشابہات کی تعویل کی پیروی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہاں استفہام ان کی حالت کی توبیخ اور تعجیب کے لیے، یعنی ڈانٹ پھٹکار کے لیے، تعجب کے لیے۔ یہ آیت جو ہے اس امت اور سابقہ بدعتیوں کے بارے میں ہے، یعنی پہلے کے بدعتیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو امامہ اور قتادہ نے یہی کہا ہے، امام احمد اور دوسرے علماء نے حضرت ابی امامہ سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق خارجی ہے، یعنی آیت جو ہے خارجیوں کے لیے آئی ہے، اور اہل ہوا کے متعلق حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر ہوں گا، یعنی حوض کوثر پر ہوں گا، تم میں سے جو بھی وہاں آئے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں گا، کچھ لوگوں کو مجھ سے دور پکڑ لیا جائے گا، مجھ سے دور یعنی میرے سے دور جو ہے ان کو پکڑ لیا جائے گا، میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میرے ہیں، میری امت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ کیا آپ کو علم ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ قسم بخدا یہ پچھلے پاؤں پلٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کے بعد یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کتاب الحوض میں موجود ہے، باب قول اللہ انا اعطیناک الکوثر میں، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو، یہ فتنے تاریک رات یعنی اندھیری رات کے مانند ہے، اندھیری رات کی طرح ہے۔ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر بن جائے گا، وہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض، تھوڑے سے مال کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ اسے امام مسلم، امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، یعنی ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل، مرتدین کے بارے میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ اور تورات پر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، یا یہ آپ کی بعثت سے قبل، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر انکار کر دیا، یعنی ان کے بارے میں ہے۔ یہ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ تمام کفار کے، تمام کافروں کے بارے میں انہوں نے کفر کیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گواہی لی تھی، یا وہ دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی طاقت رکھتے تھے پھر بھی انکار کیا۔ آیت نمبر 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ روشن ہوں گے، یعنی خوش نصیب لوگ جو ہے روشن ہوں گے، جن کے چہرے تو وہ رحمت الہی میں ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اہل سنت جو ہے وہ جنت اور دائمی ثواب میں ہوں گے، ہمیشہ کے ثواب میں ہوں گے۔ یہاں جنت کو رحمت سے تعبیر کیا ہے، رحمت میں ہوں گے مطلب جنت میں ہوں گے، تو جنت کے لیے رحمت کا لفظ بولا گیا، اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اس حقیقت کو بتانے کے لیے کہ مومن اگرچہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مستغرق رہے، لگا رہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔
ساری زندگی اللہ کی یاد میں لگا رہے تب بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ راستی اختیار کرو، یعنی صحیح راستہ اختیار کرو، درمیانی رفتار سے چلو اور خوش رہو، کیونکہ کسی کو بھی اس کا عمل جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال عاجزی ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے کونین کو سجایا، کائنات کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امت کو مغفرت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں ہر حال میں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے۔ باب بھی یہی ہے کہ باب لن يدخل الجنہ احد بعملہ، کہ کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اپنے عمل، لن يدخل الجنۃ احد بعملہ، پوری تفصیل ہے حدیث کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بندہ لگا رہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ ایمان جو ہے شرط ہے نجات کے لیے، اسے شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ شیخین جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے مثل یعنی اسی کے مانند، اور امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی اسے آگ سے بچائے گا، اور نہ ہی مجھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جنت میں داخل کرے گی اور عذاب سے بچائے گی۔ یعنی فقط صرف عمل کافی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے، اللہ کا فضل ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری اور شریک بن طارق سے بھی مروی ہے، جسے بزار نے روایت کیا ہے۔ یہ شریک بن طارق اور اسامہ ابن شریک اور اسعد بن کرز سے بھی روایت ہے، جسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے خفاف یا پیدا ہو گیا، یعنی کچھ پوشیدگی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے باعث، یعنی اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جنت کے کئی منازل اور درجے ہیں، جنت کے کئی درجے ہیں جو اعمال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ مطلب یہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جو عمل کرتے تھے اس درجے پر تم پہنچو گے۔ ساتھ ہی یعنی اس کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہونے کی اہلیت اور اس میں ہمیشہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، اس کی رحمت کے سبب ہے۔ یہی ان احادیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، اسی بات کو بتاتا ہے کہ تم پل صراط کو اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کرنے سے عبور کرو گے، پار کرو گے، تم جنت میں اس کی رحمت سے داخل ہوگے، اور منازل اعمال کے باعث تم میں تقسیم کی جائے گی، یعنی درجے جو ہے اعمال کے سبب تم میں تقسیم ہوں گے۔ اسے حناد نے زہد میں، ابو نعیم نے عون بن عبداللہ سے اسی کے مثل اسی کے مانند روایت کیا ہے۔ ہاں ضمیر سے مراد ہم فیہا، یعنی ہاں ضمیر سے مراد رحمت یا جنت ہے، یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی رحمت میں یا جنت میں۔ اس کلام کو جملہ مستانفہ کی صورت میں تاکید کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ دوبارہ تاکید کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا، گویا یہ مقدر سوال کا جواب ہے کہ وہ وہاں جنت میں کیسے رہیں گے، تو بتلایا کہ اس میں وہ ہمیشہ دائمی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر آگاہ کیا، اس بات پر بھی باخبر کیا کہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس میں ہمیشہ رہنا ایک مستقل نعمت ہے، یہ بھی ایک الگ نعمت ہے۔ رحمت بھی ایک نعمت ہے، اور رحمت میں ہمیشہ رہنا یہ پھر ایک اور نعمت ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 108، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ تلکا
یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی وہ آیات اللہ یعنی وہ آیات جو وعدے اور وعید میں وارد ہوئی ہے، وعدے کے طور پر آئی ہے اور یا وعید کے طور پر آئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ آیات اللہ یہ ایک خبر، نتلوہا علیک بالحق یہ دوسری خبر، حق کے ساتھ ملی ہوئی، بالحق حق کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی آیات حق کے ساتھ ملی ہوئی، ٹھیک ٹھیک، اس طرح کہ ان میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا بندوں پر، دنیا والوں پر، کیونکہ اس سے ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس پر کسی فعل کا کرنا واجب ہے، نہ اس کا چھوڑنا واجب ہے، نہ کوئی کام کرنا واجب ہے، نہ کوئی کام کو چھوڑنا واجب ہے، کہ جو واجب تھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ظلم لازم آتا، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے، یعنی مطلق طور پر وہ مالک ہے، جس طرح وہ چاہے اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کرے، یعنی اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ظلم سے ظاہر مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں جو ظلم ہوتا ہے وہ نہیں مراد ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس نے بھلائی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو مجرم ہے اس کے عذاب میں جرم سے زیادہ کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، بس وہ ایسے شخص کو دائمی عذاب میں ڈالے گا جس سے بڑا عذاب نہیں۔ یہ اس لیے کرے گا تاکہ سزا جو ہے عمل کے موافق ہو جائے، عمل کی طرح ہو جائے۔ اگلی آیت کا نمبر 109، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ سارے کام یعنی تخلیق اور ملکیت کے اعتبار سے سب اللہ کا ہے۔ پہلی تعویل کی بنا پر، پہلا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر اس بات کی علت کا بیان ہے، سبب کا بیان ہے کہ وہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اور دوسری تعویل کی بنا پر دوسرا جو مطلب لیا گیا ہے اس کی بنیاد پر جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی قدرت کا بیان ہے، پس وہ ہر کسی کو وعدہ اور وعید کی بنا پر بدلہ عطا فرمائے گا، وعدے اور وعید کی بنیاد پر بدلہ دے گا۔ بغوی نے کہا کہ اکرمہ نے بیان کیا کہ مالک بن حنیف، وہب بن یہود جو دونوں یہودی تھے، انہوں نے کہا، مالک بن حنیف اور وہب بن یہود جو دونوں یہودی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل اور حضرت سالم جو حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے۔ تو یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ آج ہم آیت نمبر 109 تک تلاوت کر چکے ہیں۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔